بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ورحمة الله المسلمين. وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. آج 2 ہفتوں کے تسلسل کے وقفے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر اس جگہ پہ جمع فرمایا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بنائے. حضرات گرامی، آج ان آیات کے سلسلے کی آخری کڑی، جو آیات اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان اور عظمت اور ان کی ایک جھوٹے معاملے میں برات کے لیے نازل فرمائیں. اور قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب، ان آیات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کر کے قیامت تک آنے والا ہر وہ گروہ، ہر وہ فتنہ، جو فتنہ اپنی زبانوں کی توپوں کا رخ آل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف موڑے گا، ان کا جواب دینے کے لیے کسی کو گالیوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کسی اوچھے ہتھ گنڈے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
بلکہ یہ چیزیں تو مومن کے زیبا ہی نہیں ہیں. رب العالمین نے مومنوں کو ایک بہترین ہتھیار دے دیا، ایک بہترین وعدے کر دینے والی چیز جس کا نام اللہ نے فرقان کہا، کہ وہ حق اور باطل کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان، شر اور خیر کے درمیان فرق کر دینے والی ہے. اللہ نے وہ نعمت اور وہ کتاب قرآن مجید کی شکل میں عطا فرما دی، اور اس قرآن کے اندر یہ آیتیں نازل فرما کے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ایسے تمام گروہوں، فتنوں اور ایسی فکر رکھنے والے لوگوں کا نہ صرف کہ دروازہ بند کر دیا بلکہ ان کے منہ بھی بند کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی بات کہے گا تم جان لینا اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہوگی، تمہیں تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں اس بات کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، یہ اہل اسلام میں سے ہے یا منافقین ہے، کون ہے. تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے کسی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور سے لے کے، یعنی آپ کی وفات کے بعد سے شروع ہونے والا دور، آج تک ہر دور میں ایسے گروہ آئے جنہوں نے اپنی زبانوں کا رخ، اپنی بدتمیزیوں کا رخ آل بیت اطہار کی طرف موڑا، اور خاص طور پہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قصے اور واقعے کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ کی بیویوں کو، اور خاص طور پہ سیدہ عائشہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. اور میرے رب نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ لوگوں جان لو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائیں، ایذا پہنچائیں، اللہ اور اس کے رسول کو کسی غلط بات سے منتخب کرے اور کسی غلط بات سے انہیں مخاطب کرے، یا کسی غلط بات کی نسبت سے انہیں کوئی تکلیف پہنچانے والی بات کرے، تو جان لو میں نے فیصلہ کر دیا ہے. رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ ان پہ دنیا میں بھی لعنتیں کرتا رہے گا، آخرت میں بھی ان پہ لعنتوں کی بارش ہوگی. تو آج جو بھی اپنی زبان کو آل بیت اطہار کی عظمت کو تار تار کرنے کے لیے حرکت دے گا، وہ ذرا سی جنبش تو دے، رب العالمین عرش سے لعنتیں کرے گا، فرشتے لعنتیں کریں گی، پوری کائنات اس پہ لعنتیں کرتی رہے گی. کیوں کہ جس کے بارے میں میرا رب لعنت کا فیصلہ کر دے اسے سوائے لعنت کے کبھی خیر مل ہی نہیں سکتی. اس لیے جو آج ہماری پہلی آیت ہے اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پر، غافلات جو اپنے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں. غافلات سے مراد ویسے تو وہاں ہوتا ہے غفلت والی، جنہیں پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اور یہ بظاہر غفلت کا تو لفظ ہے، لیکن یہ اصل میں ایک مومنہ عورت کی تعریف ہے. مومنہ عورت کا کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ بازار کے دکان کی چیزوں کے بھاؤ گھر میں بیٹھ کے جانے، یا بازار جائے اور سارے بھاؤ جان کے آئے کہ فلاں دکان پہ کپڑا کس میٹر کس ریٹ پہ بک رہا ہے اور فلاں میں کس ریٹ پہ بک رہا ہے. یہ مومنہ عورت کی شان نہیں. یہ سارے کام اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو دیے. اور اس کا انشاءاللہ سلسلہ جو آئندہ جمعہ سلسلہ ہوگا، پردے کی باتیں آئیں گی، اس کے اندر یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. یہ کام عورتوں کا قطعاً نہیں تھا. ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پہ مومنات اور ان کی بیویاں جب پردے کی آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کر دی، ان کو پھر کبھی کسی نے دیکھا نہیں، وہ بازاروں میں نہیں گئی، ان کا قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اسی لیے قرآن نے ان کو کیا کہا؟ غافلات. وہ دنیا کے جو معاملات ہیں جو بازاروں اور گلیوں اور چوراہوں میں چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان سے غافل ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھنے والی ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا مومنات عورتوں سن لو،
وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، تمہیں قطعاً اجازت نہیں کہ گھروں سے باہر نکلو اور گھومتی پھرو۔ لیکن آج بڑے سے بڑے متقی بھی اس فتنے میں پھنس گئے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو غافلات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر تک رہنے والی ہیں، گھر کی چار دیواری میں محدود رہنے والی ہیں، انہیں قطعاً نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، ان کا یہ موضوع نہیں، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس کے لیے اپنے گھر کو قرار پکڑتی ہیں، گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ ایسی عورتوں پہ اگر کوئی الزام لگائے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیا بات تھی، پورے مدینے میں باتیں ہو رہی ہیں اور اما جی کو کوئی نہیں پتا، کیوں باہر ہی نہیں کبھی نکلی، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ایک دن نکلی رات کے اندھیرے میں قضاء حاجت کے لیے، تو مصطح بن اساسہ جو اس کام میں صحابہ کی طرف سے پیش تھے، ان کی ماں نے یہ باتیں بتلائیں تو پتا چلا، اور پھر جا کے ان کے علم میں جب بات آئی تو دوسرے تیسرے ذرائع سے، اپنی ماں سے دوسرے ذرائع سے جا کے تصدیق کی تو پتا چلا کہ اس حد تک بات پہنچ چکی ہے، اس حد تک معاملات آگے نکل چکے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جن کا یہ پیشہ ہے، جن کا یہ کام ہے کہ وہ مومنات عورتوں کی عظمت اور ان کی پاکدانی کے اوپر سیاہی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی پاک دامنی پہ کوئی غلط چھینٹے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جان لو یہ لوگ دنیا میں بھی ملعون ہیں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور لعنت کے بارے میں ایک بات، ہم شاید اس لفظ کی حقیقت سے واقف نہیں، ہم سمجھتے ہیں گالی ہے، کہہ سکتے ہیں گالی بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ لعنت ہے کیا؟ بعد عن رحمتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو جو یہ کام کرنے والا ہے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، جان لو کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا، وہ آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اور میرا رب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اے دنیا میں بھی رحم فرمانے والے اور آخرت میں بھی رحم فرمانے والے، تو دنیا میں بھی رحیم ہے، آخرت میں بھی رحیم ہوگا۔ اور اس کے لیے مفسرین نے توضیح اور وضاحت بیان کر دی، اللہ رحمان ہے دنیا کے لیے، رحیم ہے دنیا کے لیے، لیکن آخرت میں صرف رحیم ہوگا۔ واضح کر دیا اس اعتبار سے کہ اللہ دنیا میں کافر پہ بھی رحمتیں کرتا ہے، غیر مسلم پہ بھی رحمتیں کرتا ہے، اپنے باغی پہ بھی اپنی رحمتیں کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو اس کی رحمت ہوگی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صرف اس کے نیک اور خاص بندوں کے لیے خاص ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو اس کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ رب جو دنیا میں بھی اس اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتا ہے اور ہر کسی پہ فرماتا ہے، جب اس کے بارے میں اللہ کہہ دیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی اس پہ دنیا پہ بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوگی، یعنی وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی شان بیان کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ مومنوں کے اوپر دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ آخرت کے دن غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے کہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا کہ ہائے کاش ہم نے عمل کر لیا ہوتا، ہائے کاش ہم اچھے اعمال کر کے آتے اور آج کے دن کی وحشت سے بچ جاتے۔ مومن کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، مومن بالکل مطمئن ہوگا۔ تو وہ لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دنیا میں بھی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی لعنت کا مقدر مستحق ٹھہریں گے، لعنت ان کا مقدر ٹھہرے گی، اور رب العالمین انہیں بغیر دیکھے حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اب دیکھ لیجئے اس واقعے میں مرکزی کردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار۔ اللہ اکبر، میرے رسول نے انتہائی محبت فرمائی اسے، کس طرح؟ اس کے بیٹے کی سفارش ہوئی جو سچا مسلمان تھا،
اس کے باپ کا جنازہ پڑھانے چلے گئے. اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. رسول آپ کی لسٹ کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں 70 مرتبہ بھی معاف کریں، میں نے معاف کرنا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کہا میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا، اس کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا. محبت فرما دی، آخر محبت فرما دی. لیکن رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لے، میں نے ان کو قطعاً معاف کرنا ہی نہیں ہے. اور آج کے بعد میں آپ کے لیے پابندی کا اعلان کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی منافق اور کسی کافر کی قبر پہ نہیں جانا. سورۃ توبہ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا. عبداللہ ابن ابی جو بھی اس کا نام لے گا تو کیا کہے گا کہ وہ لعنتی تھا، رئیس المنافقین تھا، ملعون تھا. وہ تھا جو آل بیت رسول کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تکلیفیں پہنچانے والا تھا. قیامت تک کے لیے اس کے نام کے ساتھ خیر نہیں آ سکتی. اس کے نام کے ساتھ آئے گی تو بددعائیں آئیں گی، اس کے ساتھ لائے گی تو لعنت آئے گی، کیونکہ رب العالمین نے اس کے لیے لعنت کا فیصلہ کر دیا ہے. اور اللہ کا اصول ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، اس سے استدلال کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صادقا، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ رب العالمین پوری کائنات کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں یہ سچا ہے، اس کی بات کا یقین کرو، اس کے اوپر اعتماد کرو. یہ رب العالمین کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے. مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے کتنے بڑے دشمن تھے، لیکن اس دشمنی کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ محمد صادق بھی ہیں اور محمد امین بھی ہیں. اس بات کا وہ انکار نہیں کر سکے. اور اسی حدیث میں فرمایا جب تک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹے کاموں میں لگا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ رب العالمین پوری کائنات کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، نہ اس کی بات کو قبول کرنا ہے. اور اس کے لیے چھوٹا سا واقعہ صحیح البخاری، صحیح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمہ کذاب کو ملنے گئے. یہ جھوٹا تھا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول کی زندگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ کہتا سناؤ سعد، اور جو تمہارا مکے والا نبی ہے اس کے اوپر کوئی نیا نیا کلام اترا ہے کہ نہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی تھی ان دنوں میں، انہوں نے وہ سنائی. ایک روایت میں آتا ہے سورۃ العصر نازل ہوئی تھی، وہ سنائی. مسلمہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑا، پھر کہتا ہے میرے اوپر بھی ایک وحی آئی ہے، وہ بھی سناؤ. یا وبر یا وبر ان لک اذنان وصدر. اس طرح اس نے اپنے پاس سے 2-4 لائنیں بنا کے کہا جی یہ میرے اوپر وحی آئی. حضرت سعد ہنس پڑے اور کہتے ہیں مسلمہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو جھوٹا ہے. اس کے منہ پہ مسلمہ تو اس بات سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. تو ذرا محمد کے کلام کا وزن کر اور اپنی بات کا وزن کر. تیری کلام اور محمد کی کلام میں زمین آسمان کا فرق واضح ہے، اور یہ بات تیرے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. جو شخص غلط ہوتا ہے، غلط راستے پہ ہوتا ہے، پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نظام بنا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے وہ اپنے آپ کو کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتا. تو یہی وہ بات تھی ہماری ساری کہ وہ جن کے اوپر رب العالمین لعنت کو جوڑ دیں، جن کے بارے میں لعنت کا فیصلہ کر دیا جائے، وہ دنیا میں بھی ملعون رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ملعون کے ملعون ہی رہیں گے، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں پہ بھی ان پہ اللہ کی لعنتوں کی بارش ہوگی. اور آگے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صرف لعنت پہ ہی بات ختم نہیں ہوگی، ہم لعنت کا جو سب سے بڑا مقام ہے جہنم، اس کے اندر انہیں پھینک دیں گے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے.
اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے انکار کر دیں کہ اللہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جھوٹ بول کے جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی لے کے آئیں گے, گواہ پیش کیے جائیں گے. اور گواہ کون ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم, ان کے جسم سے طاقت سلب کر لی جائے گی, ان کی سوچنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا جائے گا, اور ان کی زبانیں خود بخود بولیں گی اور صرف سچ بولیں گی, جو حقیقت ہوگی وہ بولیں گی. وَأَيْدِيهِمْ, زبان اور منہ پہ مہر لگا دی جائے گی, بند کر دیا جائے گا. سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ, منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے, ان کے ہاتھوں کو زبان دے دی جائے گی, وہ بولیں گے, وہ ایک ایک بات کی گواہی دیں گے. وَأَرْجُلُهُمْ, ان کے پیر بولیں گے, ان کے پیر گواہیاں دیں گے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہر اس بات کی گواہی دیں گے جو وہ دنیا میں کر کے آئے تھے. اور قرآن کہتا ہے جب وہ گواہی ان کے خلاف قائم ہو جائے گی, ان کا جسم بول بول کے ان کے خلاف گواہیاں دے گا. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑھ کے ایک بات آگے ہے, جس جگہ پہ اور جس زمین پہ کھڑے ہو کے وہ یہ باتیں کرتے تھے اور سازشیں کیا کرتے تھے, سبحان اللہ, وہ جگہ اور زمین کا ٹکڑا بول کے بتائے گا. یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین اپنی خبروں کو کھول کے بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی تھی, حکم دیا تھا کہ جو کچھ تیرے اوپر ہوگا تو اپنے اندر اسے سیو کرتی رہے گی, سماتی رہے گی, یہاں تک کہ میں تیرا رب تجھے حکم دوں گا اور تو ایک ایک بات بول کے وعدے کر دے گی کہ اللہ یہ میرے اوپر بیٹھ کے یہ کام کیا کرتا تھا, یہ باتیں کیا کرتا تھا. اسی لیے کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ لوگوں, کائنات کی بری ترین جگہ وہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجد ہیں. بازاروں میں بیٹھتے ہو, چغلیاں کرتے ہو, گالیاں نکالتے ہو, غلط طرح کی باتیں کرتے ہو. مسجدوں میں آتے ہو, تمہارا ایمان بھی عروج پہ پہنچتا ہے, اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے, احادیث کے اندر مشغول ہوتے ہو. سب سے بڑھ کے اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پہ مصروف رکھتے ہو. یہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے حق میں گواہی دے گا, اور وہ زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر تم بیٹھ کے غلط حرکتیں کرتے ہو, وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کے ہاں گواہی دے گا. اس لیے کوئی مت بھولے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ایک چیز اس کے لیے کھڑی ہے. یہ انسان ہی ہے جو رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے, وگرنہ ہر وہ چیز جسے اس کے رب نے پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں مکمل طور پہ لگی ہوئی ہے, اور اس طرح لگی ہوئی ہے جس طرح اس کے رب نے اسے حکم دیا تھا. تو قرآن کہتا ہے جب یہ جسم گواہی دے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, او میری چمڑی, او میری کھال, میں تو تجھے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور تو نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی, کیوں ایسا کیا؟ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, اور جواب میں کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ, آج اس رب نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے, اس رب نے زبان دے دی ہے. جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اور زبان دی ہے, اس کا حکم آ جانے کے بعد ہماری مجال نہیں کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے. تو قرآن کہتا ہے ایک ایک چیز ان کے خلاف گواہی دے گی اور ان کے بارے میں حجت قائم ہو جائے گی. اور کیا فیصلہ ہوگا؟ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کی ہر چیز کو واضح کر دیا جائے گا. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, لوگو جان لو اللہ اس دن تمہیں تمہارے ہر اعمال کا مکمل اور بہترین اور حق اور سچ کے ساتھ بدلہ دے گا.
قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، وہ ترازو جو قائم کیا جائے گا اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کہ وہ ترازو حق ہے، جیسے جہمیہ اور معطلہ وہ ترازو کو نہیں مانتے، اس کے قائل نہیں ہو کہ ترازو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ترازو کا مطلب وہ تعویل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ترازو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غلط صحیح کا خود فیصلہ کرے گا. ایسا نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ ایک میزان قائم ہوگا، ایک اسکیل قائم کیا جائے گا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھ کے تولی جائیں گی، ایک میں بدیاں رکھ کے تولی جائیں گی. یوم والوزن یومئذ الحق. اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ وہ ترازو حق کا ترازو ہوگا، انصاف کا ترازو ہوگا. اس دن قطعاً ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، جو حقیقت ہوگی اسے وہ تولے گا اور دکھائے گا. کوئی فراڈ اور ہیرا باری ہے، کوئی فراڈ اور ہیرا پھیری اس میں نہیں ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. اللہ اس دن تمہیں تمہارے ایک ایک اعمال کا حق اور سچ بہترین انصاف کے ساتھ بدلا دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اور جان لو تمہارا رب حق کے بارے میں اور انصاف کے بارے میں اس کے معاملات بالکل واضح ہیں، وہ قطعاً کسی سے کوئی چھپانے والا نہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں. آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول واضح کر دیا. اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. لوگوں جان لو جو خبیث عورت ہے اس کے لیے ہم نے خبیث مرد پیدا کیا، اس کا جوڑ خبیث مرد ہے. اور جان لو کہ خبیث مرد لازم ہے کہ اس کے لیے اس کا جوڑ جس عورت کے ساتھ ہوگا وہ خبیث ہوگی. خبیث سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ اس کی مثال کہتے ہیں دیکھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض عورتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اپنے خامند کی بڑی خدمت کرنے والی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے برعکس خامند بڑا برا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ. قطعاً یہ چیز نہیں ہے. خبیث سے مراد قرآن مجید کہتا ہے، سورہ نور کے شروع میں ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ مشرکین سے نکاح یا تو مشرک کریں گے یا دوسرا کون کرے گا؟ بتائیں. یہ پہلا درس سورہ نور کا. مشرکین سے نکاح کون کرے گا؟ یا تو مشرک یا زانی. یہ ہے خبیث کہ زانیہ عورت کے لیے یا تو مشرک ہوگا یا زانی ہوگا. اسی طرح زانی مرد اور مشرک مرد کے لیے اس کا جوڑ یا مشرک عورت ہوگی یا زانی عورت ہوگی. اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دی. اسی کے اگلے حصے میں فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور جو نیک پاک صاف ہیں، کیا مطلب؟ بہترین عقیدے والی، جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے اصول اور ضابطوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. فرمایا ان کے لیے ان کے جیسے ہی مرد ہیں. اور جان لو وہ مرد جو اچھے اور بہترین ہیں عقیدے کے اندر اور معاملات کے اندر اور اخلاقیات کے اندر، ہم نے ان کے لیے ان کا جوڑ اسی طرح کی عورت بنائی ہے جو بری نہیں ہو سکتی. اور اگر کبھی خلاف فطرت ایسا جوڑ بن جائے تو یاد رکھیے یا تو ان کے اندر تبدیلی واقع ہوگی یا وہ ختم ہو جائے گا. ایسا جوڑ جو خلاف فطرت ہو وہ کبھی چل ہی نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا بنایا ہوا اصول وہ اتنا قوی اور جامع اور بہترین ہے کہ کوئی بھی دوسرا اس کو خلاف فطرت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اور اگلی بات جو اللہ نے واضح کر دی اور آخری بات، اولئک مبرؤون. لوگوں جان لو عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، میں رب اعلان کر رہا ہوں اولئک مبرؤون مما یقولون. جو تم کہتے ہو، جو عائشہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو چڑھاتے ہو، سن لو عائشہ ان تمام الزامات سے بری ہے، پاک ہے. اس کے اوپر قطعاً کوئی ایسا گناہ نہیں، کوئی ایسا الزام نہیں، نہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے. اور سن لو لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے معافی ہے، کل قیامت کے دن بھی ان کے لیے معافی ہوگی. ورزق کریم. اللہ ان کو بہترین اور عزت والی زندگی دے گا. اللہ ان کو بہترین اور عزت والی جنتیں بھی عطا کرے گا. ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے وہ
جو ان کے خلاف باتیں کرے گا، جو ان کے خلاف اپنی زبان کو چلائے گا. اور جان لیجئے جب رب نے کہہ دیا کہ وہ بری ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، اس کے بعد جو اپنی زبان کو چلائے، ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ وہ رب کی برات کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی گواہی کا انکار کر رہا ہے. اور جو اللہ رب العالمین کی گواہی کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آل بیت اطہار کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ اس میں ہماری اصلاح فرمائے، اور جتنے فاسد اور فاشر عقیدے اس دنیا میں موجود ہیں جو ہمارے اوپر ایک اثر کرتے ہیں، ہمارے معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارا معاشرہ ان کا اثر قبول کرتا ہے، اللہ ہمیں تمام ایسے عقیدوں سے محفوظ فرمائے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرماتے ہوئے آل بیت اطہار سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب